أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ آج ہم سورہ عبسہ کا پارٹ 4 کریں گے. آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32 تک 32 تک. آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 32 تک. اب یہاں پر پچھلے بار جو ہمارا آیت 23 تک ہو چکا ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 24 میں بیان کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنظُرِ پس چاہیے کہ دیکھے انسان الی طرف طعامہ اپنا کھانا. پس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. انسان ذرا اپنی غذا کو دیکھے. یہاں سے جو ہے انداز بیاں بدل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مرحلے انسان کے بیان کیے، پھر اسے ایک دعوت، ایک غور و فکر کی دعوت دی ان آیاتوں کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنے آپ میں، ہمارے بدن میں تدبر کی دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی، اس طرح اب یہاں ہمیں اپنے کھانے کی طرف جو ہے ہماری توجہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یہ جو کھانا ہمیں آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، پھر وہ کہاں سے آ رہا ہے اس چیز کو بیان کیا آیت نمبر 25 میں، انا، کہ ہم، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم صببنا، اوپر سے ڈالا، الماء، پانی، صب، گرتا ہوا، ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے خوب پانی برسایا، اور کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہاں انا جو ہے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہم نے صببنا، یہاں یہ جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو ببنا جو ہے، یہ جو ریپیٹیشن ہے صببنا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم وسوسہ، بار بار جو وسوسہ آتے ہیں، یا زلزلہ جو بار بار ہلنے کے لیے آتا ہے، یا دمدمہ، تو یہ وہی فارم ہے صببنا، مطلب جو پانی اوپر سے ڈالا جا رہا ہے تو یہ کیسا ہے، ایک بار ڈال کے رک نہیں گیا ہے، بلکہ کیا ہے، لگاتار مسلسل کنٹینیو، جو اس کا سائیکل ہے، جو اس کی چین ہے، جس وقت اس کی ضرورت ہے ڈالا جا رہا ہے، اور مطلب بھر بھر کے ڈالا جا رہا ہے، فل آف بکٹ بولے گے، بار بار بھر بھر کے بھرپور ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے سب سے پہلے کہ جو ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا، جو ہمیں کھانا پہنچتا ہے، اس کی سب سے مین وجہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں پچھلے جو پیرا میں ہم نے دیکھا، پچھلے درس میں جو ہم نے دیکھا کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کی تخلیق کو بیان کیا تھا، ہے نا، کیا ہے وہ، ایک حقیر پانی، من نطفہ، ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کے ذریعے اب ہمارے لیے پیدا کی جانے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا کیا، جب پانی برسایا ہم نے، اس کے بعد کیا کیا، ثم، آیت نمبر 26، پھر شققنا، پھاڑا، چیرا، الارض، زمین، شق، پھاڑ کر، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر زمین کو کیا کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے پھاڑ دیا۔ اب ہم اگر غور کریں شققنا پر، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ہمیں یہ لفظ اس وقت ملے گا جیسے سورہ انشقاق آیت نمبر 1، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ القمر آیت نمبر 1 میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح چٹانوں کے پھٹنے کا اور اس میں سے پانی جو نکلنے کا بیان ہوتا ہے قرآن میں، تو وہ شق جو ہے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتے کہ اب جو زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پھاڑنے کے لیے لفظ استعمال کیا تو وہ کیا ہے، شق۔ تو یہ الفاظ، یہ لفظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب بہت بڑی چیز کو پھاڑا جائے، آسمان کو، چاند کو، زمین کو، پتھروں کو یا چٹانوں کو۔ کیونکہ یہ کسی عام چیز کے پھاڑنے، کپڑا پھاڑنے یا کسی اور چیز کے، کاغذ پھاڑنے یا کوئی اور چیز کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا، یہ خصوصاً
مطلب قرآن کی جو عربی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کو اس وقت استعمال کیا ہے جب بہت بڑی چیز کو پھاڑنے کی بات ہوتی ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی برسا کر اس کے بعد جو دوسرا انتظام کیا، اس زمین کو پھاڑ دیا. پھاڑ کر کیا کیا؟ اس پھاڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اس زمین کو پھاڑنے کی وجہ کیا تھی کہ اب اس زمین سے پھاڑنے کے بعد، اس کے پھٹ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ آیت نمبر 27 میں فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، فیہا، اس میں، حبا، غلہ، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، پھر اس میں سے اناج اگائے، ہے نا، پھر اس میں اگائے غلے. تمام ترجمے ہو سکتے اس کے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوا؟ ہم نے پانی برسایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ انداز ہوتا ہے نا کا، جو پلورل کا صیغہ ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن میں، ہے نا. پھر اس میں مطلب زمین میں کیا کیا؟ غلہ اگایا. ابھی ہم یہاں پر ایک بات دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میں نے حبا جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے دانہ. اب دانے میں جو ہے گیہوں، چاول اور جتنے بھی جیسے سیریلز ہم بولتے ہیں وہ تمام چیزیں ہوگی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی سب سے پہلی نیڈ ہے، ایسی ضرورت جس سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ چاول، دال، روٹی. تو یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھانے کے بعد ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہاں اب ہمارا پیٹ بھر گیا. جب تک ہم یہ کھانا نہ کھائے، بھلے سے ہم دوسری کتنی بھی ایسی چیزیں کھا لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے پیٹ بھرنے کی جو کیفیت ہے وہ نہیں آتی. تو یہاں سب سے پہلے جس چیز کا بیان ہوا وہ ہے حبا. اس میں تمام گیہوں، چاول، جو دانے ہیں، جو سیریلز ہیں وہ آئے گے. اب یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی کہ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے زمین سے لگ کر جو ہے اگنے والے درخت. یعنی یہ جو سیریلز ہوتے ہیں، یہ جو گیہوں، چاول ہے، یہ کیسے زمین سے لگ کر اگتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے جو آتا ہے آہستہ آہستہ بڑھنے والے درختوں کا بیان ہوگا. اس کے بعد جو تھوڑے بڑھتے ہیں، پھر تھوڑے بڑھتے ہیں، پھر اونچے. تو یہ جو ہے یہ بہت بہترین جو ہے انداز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہاں بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہماری بیسک نیڈ، سب سے پہلے جو ہے جو دانہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں بیان کرتے و اور انبوں، انگور، انب انگور، و اور قضبہ، ترکاری. کیا کیا پیدا کیا؟ انگور اور ترکاری. اب ہم دیکھتے ہیں انب تو ہم جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انگور ہے، ٹھیک ہے. اب ہم قضبہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ہے ترکاریاں. اب یہاں پر جو ہے قضبہ ایسی ترکاری کو کہا جاتا ہے، ایسے ویجیٹیبلز کو کہا جاتا ہے جو کچی کھائی جاتی ہے، جیسے کہ جسے ہم سیلڈ کہتے ہیں، سلاد کہا جاتا ہے. جیسے ایسی ترکاریاں جو بغیر پکائے کھائی جائے اسے قضبہ کہا جاتا ہے. اس میں ہم ٹماٹر جو ہے، ککڑی اور ایسے تمام سلاد جو ہے وہ اس میں شامل ہے، جنہیں گاجر، مولا، جو ہم کیا کرتے ہیں بغیر پکائے کھاتے ہیں، کچے کھاتے ہیں، وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب اس میں ایک غور کی بات یہ ہے کہ ایسی بھی چیزیں اللہ عز و جل نے اس زمین سے پیدا کی ہیں
جنہیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ایز اٹ از کھا سکتے ہیں، اسے فوراً ڈائریکٹ کھایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنب جو ہے اس کے ذریعے فروٹس بیان کیے، انگور کے ذریعے فروٹس کو بیان کیا گیا، پھلوں کو بیان کیا گیا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 29، و اور زیتون اور زیتون، و اور نخلا کھجور۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ اور ہم نے کیا پیدا کیا، زیتون اور کھجور۔ اب ہم دیکھتے ہیں زیتون جو ہے وہ روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے۔ اس کا ایک کام کیا ہے کہ اسے جلایا جاتا ہے، تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ جو ہے زیتون کے ہم کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کھجور ہے اسے تر بھی کھایا جاتا ہے، خشک بھی کھائی جاتی ہے، پکی ہوئی بھی کھائی جاتی ہے، اس کا شیرہ بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا سرکہ بھی بنتا ہے۔ تو کھجور کے ہم بہت فائدے جانتے ہیں۔ تو یہ وہ فائدے مند چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا جو ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے، کہ زیتون اور کھجور پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد غور کرنے کا مقام کہاں آتا ہے، ہم اس کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں و اور حدائق اور باغات، غلبہ گھنے اور باغات گھنے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں حدائق جو ہے حدائق کی جمع ہے نا، اس کا پلورل ہے، اور غلبہ جو ہے وہ اغلب کی جمع ہے، غلبہ۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غلبہ جو ہے حدائق کہتے ہیں ہر اس باغ کو جو گھنا اور خوب بھرا ہوا اور گہرے سائے والا اور بڑے درختوں والا ہو۔ پھر اس کے بعد موٹی گردن والے آدمی کو بھی عرب اغلب کہتے تھے۔ جو اغلب میں نے کی جمع جو بتائی غلبہ ہے، تو وہ کیا ہے کہ جو بہت موٹی گردن والوں کو بھی کیا کہا جاتا تھا، اغلب کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص جس کی گردن بہت موٹی ہوتی ہے، اغلب کہا جاتا ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدائق کا جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہو، مطلب یہ جو گارڈن ہے، ایسا باغ جو اتنا زیادہ ہرا بھرا ہے کہ اس کے درختوں کی شاخیں کیا ہو گئی ہے، ایک دوسرے میں گھس گئی ہے نا، اور اس کے اطراف میں ایک وال ہو، ایک باؤنڈری ہو، ایک سراؤنڈڈ 4 دیواری جو ہوتی ہے وہ حدائق ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اتنے گھنے باغ کو بنایا، یعنی اسے اتنا بھرپور کیا پیداوار میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گھنے باغوں سے اور کیا بنایا ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 31 میں، و اور فاکہۃ میوہ، و اور ابا چارہ، اور میوہ اور چارہ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاکہہ جو ہے وہ کہتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میوے اور چارہ جو ہے وہ بنایا، اس کو پیدا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں فاکہہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیشیس فوڈ، ہے نا، جو فوڈ، جو کھانا ہم کو کیا لگے کہ بہت بہترین لگے، ایسا میوہ جو بہت ہم کو پسندیدہ ہو، اسے فاکہہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس چیز کو کھائے، اس میوے کو کھائے، تو جو کھانے والا جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، مطلب وہ بہت شاکر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے فاکہین کی جو صفت ہے
وہ اس میں آ جاتی ہے. تو وہ فاکہہ کیا ہے؟ ایسا میوہ، ایسا جسے ہم ڈرائی فروٹس بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ وہ پیدا کی. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے وہ ابا جو ہے، ابا کہتے ہیں چارہ، ہے نا؟ چارہ کیسا چارہ؟ جو زمین پر اگتا ہے. اور یہ جو ہے اسے آدمی جو ہے، انسان جو ہے نہیں کھاتے، اسے جانور کھاتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کے ایک معنی ہوتی ہے بھوسا اور گھاس، اس کے معنی ہوتے ہیں گھاس، بھوسا، جانوروں کی غذا جو انسان نہیں کھاتا. کون کھاتا ہے؟ صرف جو جانوروں کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے. اور ایک خوبصورتی ہے کہ جو ابا جو ہے وہ جو جانور کے لیے یہ ہے گھاس یا بھوسا یا چارہ، تو وہ فاکہہ کے ساتھ لایا گیا. تو وہ جانوروں کے لیے کیسا ہے؟ وہ جانوروں کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کے لیے فاکہہ، یعنی جیسا انسان خوش ہو جاتا ہے ایک بہت ڈیلیشیس فوڈ کھا کے، فروٹ کھا کے یا میوہ کھا کے، تو ایسے ہی یہ جو ابا ہے وہ جانوروں کے لیے کیسا ہے؟ بہت مطلب پسندیدہ ہے. وہ کھانے کے بعد وہ بہت جیسے خوش ہو جاتے، شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں صرف انسانوں کے کھانے کی ہی نہیں، جانوروں کے کھانے کی بھی بات کی ہے نا. اب یہاں جو جانور جو بھی گھاس کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، جسے اب یا گھاس کہا جاتا ہے، تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 32 میں بیان کرتے، متاعن، فائدہ، لکم، تمہارے لیے، و، اور، لِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یعنی تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہاری مویشیوں کے لیے جو ہے یہ جو ہے اناج پیدا کیا ہے نا. یہ سب کچھ تمہارے استعمال، وہ فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کے کھانے کا تمام انتظام کیا، اور اس بات کو بار بار کہا کہ ہم نے کیا، انسان ذرا اپنے طعام کھانے کی طرف دیکھے، ہم نے انتظام کیا. بار بار کیا کیا؟ ہم نے انڈیلا، جو سبب نہ ہے وہ انڈیل دینا، اتنا پانی انڈیل دیا کہ اس کے ذریعے کیا ہو گئی؟ زمین پھٹ گئی. ہم نے اسے پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں تمہاری زندگی گزارنے کی تمام پیداوار جو ہے وہ کی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے. اب غور و فکر کی دعوت کیا ہے؟ ان تمام آیاتوں میں ہم اس کو ایک ساتھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ یہ جو پیداوار ہے جو بارش برسنے کے بعد ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نعمت کو ملنے کے بعد ہم انسان شکر گزاری کا طریقہ اختیار کریں گے یا ناشکری کا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بارش کو جو بیان کیا گیا ہے، تو وہ ایک جو مشرکین مکہ ہے یا جو کافر ہے، جو انکار کرنے والے، ان کو ایک اپنی طرف سے ایک بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بارش جو ہے کا کوئی الگ دیوتا نہیں ہے، یا بارش جو ہے کوئی اپنے آپ میں گاڈ نہیں ہے. جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پڑھی لکھی قوم جو ہے بارش کو دیوتا تصور کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کا انکار کیا
کہ بارش کوئی دیوتا نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کو ہم انسانوں کے پینے کے لیے میسر آتا ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرشمہ قدرت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ آسمان میں ہمیں کوئی سوراخ دکھائی نہیں دیتا اور بارش برستی ہے۔ پھر اس کی ایک اور جو بہترین چیز ہے کہ وہ تھم جاتی ہے، پھر دوبارہ برستی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ زمین کو کیا کیا ہے، ہم نے پھاڑ کر اس میں سے یہ پیداوار نکالی ہے نا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے نا، پوری جو زمین ہے وہ ایک ہے، اور آسمان ایک ہے، اور آسمان سے ایک ہی طرح کا پانی برس رہا ہے، لیکن جو پیداوار ہو رہی ہے اس میں سب چیزیں مختلف ہے، ہر چیز الگ ہے، کوئی بہت میٹھی ہے اور کوئی کریلی کی طرح کڑوی ہے نا، نیم کی طرح کڑوی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے کہ زمین تو ہے، آسمان تو ہے، اگر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم کچھ اگا سکتے ہو اس زمین پر، تو کیا وہ فطرت، وہ تاثیر کہ کسی کے میٹھے ہونے کی، کسی کے کھٹے ہونے کی، کسی کے کڑوے ہونے کی، کسی کے پھیکے ہونے کی، جو یہ ٹیسٹ ہے، جو ورائٹیز ہے، جو حبہ ہے، ابا ہے، انب ہے، قضبہ ہے، زیتون ہے، نخلا، یہ کیسے مختلف ہے۔ تو یہ جو مختلف فروٹس ہے، ترکاریاں ہیں، اناج ہے، اور ان کی مختلف اقسام ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں، یہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ پیدا کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ہم انسانوں کو ان آیاتوں کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط کرنے کی، پورا توکل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک اور بات کا ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح اس زمین کو پھاڑ کر، اس مردہ بنجر زمین کو پھاڑ کر ہم پیداوار کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو اس زمین سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں کہ اس پیداوار سے کیا کریں گے، ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف ہم کو بیان کرتی ہیں یہ آیتیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دن رات میں جو ہمارے پورا جو ہم دیکھ رہے ہیں، واٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں، بارش برسنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور بضرور کیا ہوگا، اب ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، کفران نعمت کیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ تو یہ جو پیسج ہے، میں نے کہا تھا کہ جو سورہ ہم عبسہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں مختلف جو ہے پیرائے جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہماری غذا جو ہم تک پہنچتی ہے اس کی طرف ہم کو ہمارا ذہن مبذول کرانے کی کوشش کی گئی، تاکہ ہم اللہ واحد معبود کی ذات، اس کی وحدانیت جو ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر جائے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ بڑھے کہ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس سورہ کا، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 42، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اب آخرت کا، روز حشر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پر میں جو ہے آیت کو کمپلیٹ کرتی ہوں، اور آخر حصہ ہم اگلے جو ہے درس میں کریں گے، تاکہ ہم قرآن کی آیاتوں کی خوبصورتی کو سمجھیں، کہ ہم کو ایک ایک چیز نکھر کر اور واضح طور پر سامنے آئے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورے کے 5 حصے کیے ہیں ہم نے، 5 حصوں میں اسے بانٹا ہے اور ایک ایک پیسج کو ایک ایک پیراگراف کی شکل میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ اب اگلا آخری جو حصہ ہوگا ہمارا وہ جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا عبسہ کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب وہ ہم سے نعمتوں کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم کما حق کہو حق ادا کرنے والے ہو اور اس کی نعمت کو پانے کے بعد اس کے شکر گزار بندے بننے والے بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.